اجے بھی بہت سارے لوگ خاموش نے یا رسول اللہ دی گونج پا دے او کدیا غریب آدے حضرت عامر انصاری دے گھر میرے آقا کریم علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے حضرت ابو دردہ فرمانے نے جس ویلے حضرت عامر انصاری دے دروازے تے پہنچے کی منظر میں کیا ہے حضرت عامر انصاری اپنے اہل خانہ نو اور چند صحابہ نو بٹھا کے حضور علیہ السلام دا ذکر کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور کس انداز دے اندر کر رہے ہیں حضرت ابو دردہ فرماندے نے حضرت عامر انصاری اپنے گھر والیاں دس رہے ہیں کہ آج ایو دن نے کہ جس دن میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے آج ایو دیاڑا ہے کہ جس دن میرے تے تواڈے آقا اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدوں یہ منظر دیکھیا سامنے محترم بڑی محبت نے توجہ نال سماعت فرمایا گے میں دسنا چاہنا وا حضور علیہ السلام دی زبان مبارک چوں نکلے ہوئے الفاظ تانوں سنانا چاہنا وا کہ حضور دے ذکر دی محفل جڑا سجاندا ہے اس تے پھر کرم کیوں جا ہوندا ہے رب تعالیٰ دا حضرت عامر انصاری نے جدوں ارشاد فرمایا کہ اج ایو دن کہ جس دن میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے نے تے میرے لجپال آقا نے سن کے کی ارشاد فرمایا عامر انصاری ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ اے عامر انصاری تینوں مبارک ہوئے تیرا اے عمل رب تعالیٰ نو اتنا پسند آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول دیتے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی فرمایا عامر انصاری تیرا اے عمل رب تعالیٰ نو اتنا پسند آیا ہے کہ میرا تے میرے رب دا ذکر کرنا ذکر مصطفیٰ کرنا اتنا پسند آیا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ رب تعالیٰ نے اپنی رحمتاں دے سارے دروازے تیرے واسطے کھول دیتے نے اور میرے لجپال آقا نے کی ارشاد فرمایا ایک اور بھی خوشخبری ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے صرف رحمتاں دے دروازے نہیں کھولے بلکہ والملائکۃ کلھم یستغفرون لک اور رب تعالیٰ دے سارے فرشتے اے عامر انصاری تیرے ذکر رسول کرن دی وجہ تو رب تعالیٰ دے سارے فرشتے تیرے واسطے بخشش دی دعا کر رہے ہیں اس واسطے اسی کہنے ہیں ان کی آمدیں پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمدیں پہ خوشیاں منایا کرو اور میں ہی کہنا وا نہ تسی کہندے ہو نہ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ میلاد منانا ایجاد کیتا ہے بلکہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا فرمایا جدوں رب تعالیٰ کا فضل ہو جائے رب تعالیٰ دی رحمت ہو جائے تے پھر کی کرنا ہے پھر انہاں دی آمدیاں خوشیاں منانیاں نے تے سانو اے یقین ہے کہ حضور علیہ السلام تو بڑا فضل رب تعالیٰ دا اس امت نے کوئی نہیں اور حضور علیہ السلام تو بڑی رحمت بھی اس امت تے رب تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
گئی ان کی آمدیں پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمدیں پہ خوشیاں منایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو۔ سبحان اللہ۔ ذرا ایک بار سارے بلند آواز نہ جواب دیو نعرے دا، دوبارہ نعرہ لاؤ جی، ذرا بلند آواز نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو سامعین محترم توجہ فرمائیں، بس 2-4 منٹ کے اندر بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے میلاد منانا۔ اب وہ دور ہی نہیں رہا کہ ہم ثابت کرتے رہیں، ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور عاشق کو تو دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں، توجہ میری جانب توجہ رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں ثابت تو قرآن سے بھی ہے، لکھا تو حدیثوں میں بھی ہے، لیکن ہم عاشقوں کو ان حدیثوں کی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اور کہیں لکھا ہے یا نہیں لکھا، لیکن رب تعالیٰ نے قیامت تک ان سنیوں کی زندگی میں، سنیوں کی قسمت میں حضور کے ذکر کی بزم سجانا لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ان سنیوں کی قسمت کے اندر رب تعالیٰ نے سرکار کا میلاد منانا قیامت تک لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، سرکار کے عاشق ہیں، اور سرکار کی دید کے طلبگار ہیں۔ جو عاشق ہوتا ہے نا، محبوب ہوتا ہے، محبوب کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے، محبوب کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے، اولاد جاتی ہے چلی جائے، ایک دفعہ زندگی کے اندر میرے محبوب کا مجھے دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ عاشق کے دل کی خواہش ہوتی ہے۔ تے سونے آلج پالا اسی بھی محفلہ سجانے گلیاں سجانے آلے محلہ نے لائٹنگ کیتی ہے، گلیاں سجائیاں نے، سٹیج سجایا ہے، سونے اس واسطے سجایا ہے کہ ایک مایا تو ملے جائے، نہیں لوڑ زمانے، ایک مایا تو سلام اسی یہ محفلہ سجائیاں نے، اسی یہ محفلہ سجانے ہیں، اور قیامت تک یہ محفلہ سجدیاں رہن گی، سجدیاں رہن گیاں۔ سونے آقا کریم علیہ السلام اس واسطے سجانے ہیں کہ تواڈی دید دے طلبگار بن کے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اسی یہ چاہنے سونے لجپالا ایک مایا تو ملے جائے، نہیں لوڑ اور سانو یقین ہے سونے لجپالا، جویں تسی صحابہ کرام تے کرم فرماندے ہو، جویں تسی اپنے عاشقاں تے کرم فرماندے ہو، جدوں بھی کوئی عاشق تانوں پکاردا ہے تے ساڈا یقین ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے عاشقاں دی پکار نو سن دے وی نے اور اپنے عاشقاں تے کرم بھی فرماندے نے۔ تے سونے لجپالا ساڈے تے وی کرم فرما دیو، کرم کی کے
बारगाह में सिर्फ कबूलियत अता फरमाए। और हाफिज असरार साहिब और अहले महल्ला ने जिस खूबसूरत अंदाज में इस बज़्म को सजाया है, अल्लाह करीम इन्हें दारैन की सआदतें अता फरमाए। इनकी ज़िंदगियों को रब ताला इस महफ़िल पाक के सदके मुनव्वर फरमाए। अल्लाह करीम इनके घरों पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। इस बस्ती पर, इस इलाके पर अल्लाह करीम रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। वाखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, रहमतुल लिल आलमीन हो और शफीउल मुज़निबीन हो। फज़ले रब से क्या नहीं हो, बाद रब के बस तुम ही हो। तुम मदीने में बुलाना, अपना जलवा भी दिखाना, कलमा-ए तैयब पढ़ाना, अपने कदमों में सुलाना। या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या इलाही सदका-ए आले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। बड़े अदब के साथ, ये हंसी मजाक वगैरह नहीं करना, बड़े अदब के साथ इतनी प्यारी महफिल हुई है और आप बड़े अदब के साथ बैठे हैं। अब दुआ का वक्त है, ये भी अल्लाह की रहमत है। दुआ करें, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। इलाहुल आलमीन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हाफिज इसरार साहब और उनके आले महल्ला ने इस महफिल मीलाद को सजाया। इलाहुल आलमीन तू इनके घरों को सजा दे, इस पूरे महल्ले के अपनी के ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। इलाही सबके माल जान इज़्ज़त आबरू ईमान की हिफाजत फरमा, सबके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। सामीन।